بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 45 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا موضوع ہے نماز۔ تو ناظرین، یہ آیت میں نے اس لیے منتخب کیا ہے ان حضرات کے لیے جو نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جلتی جلتی پڑھتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس کلام میں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز کو دھیان اور عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد کہ نماز پڑھیں باقاعدگی سے اور خوشنودی اور دھیان اور عاجزی سے پڑھیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو نماز کے لیے تیاری کر کے اللہ کے سامنے جو کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ جو کلام اللہ کا تلاوت فرما رہے ہیں، آپ نے اس کو کیا پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا، معنی کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے اور کس چیزوں سے روک رہا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دے رہا ہے۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے حضرات جو بہت جلدی میں کہتا ہوں کہ 2 منٹ یا 3 منٹ اس طرح لگا کے بس جا نماز کو کروٹ دے کے اور اپنے کام میں مشغول تے ہوئے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ان تمام نماز پڑھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ نماز کو خدا را ٹائم جتنا زیادہ دے سکتے ہیں، اور جتنا وہ کہتے ہیں کہ نماز کے جب تک آپ وضو میں ہیں، جب تک آپ نماز جا نماز پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اور آپ کو یہ دکھایا جائے کہ نماز پڑھنا اور سجدے میں سر رکھنا، تو آپ کے لیے سامنے جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو حقیقت اگر دکھایا جائے اس نماز پڑھنے کا اور اس کا ثواب کا، تو یقین جانو کہ آپ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جیسے فرشتوں کا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ سب کو حکم کرے گا کھڑا ہونے کا، کو محشر میں فرشتے کہیں گے، ملائکہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم آپ کا حق ادا نہ کر سکے۔ یعنی وہ محشر تک اللہ کے حکم تک وہ سجدوں میں ہیں۔ اسی طرح آپ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں، مگر خدا را آپ اتنا تو کریں نا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے ٹائم دیا ہے، نکالا ہے، مصروفیت کے باوجود آپ اس کو 5 منٹ دے رہے ہیں تو اس کو 6 منٹ دے دیں، اگر 3 منٹ دے رہے ہیں تو 4 منٹ دے دیں، اگر 5 دے رہے ہیں تو یعنی اس طرح آپ منٹ سے منٹ بڑھائیں۔ اور جتنی آپ نماز پر بیٹھیں گے، جتنی دیر تک آپ اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو میں ہوں گے، تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اس کو خوشنودی کے ساتھ پڑھیں، دھیان اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ پڑھتے وقت یہ آپ دھیان رہے کہ آپ الحمد میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔
تو یقین جانو آپ اگر اس طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کی یہ جو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان حرام خوری بھی کرتے ہیں، حرام خور بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، یہ انہیں جتنی ہیں اگر یہ چیزیں اگر کافر کریں تو اس کا دین مذہب اور ہے، ہمارے دین مذہب میں یہ چیزیں ناظرین منع ہے۔ تو یہ سورہ الحمد میں آپ جب توجہ کریں گے تو صراط مستقیم کا راستہ اور اس کے لیے دعا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں سے منع فرما رہے ہیں اور کن چیزوں سے اجازت دے رہے ہیں۔ تو آپ جب نماز پڑھیں گے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کیسے کریں گے ناظرین؟ قائم ایسی طرح ہوگا کہ ہم نے جب ایک ٹائم نماز پڑھا ہے، دوسرے ٹائم آنے تک، ہم نماز پڑھنے تک اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے، اس وقفے کے درمیان ہم سے وہ چیز، وہ خطا سرزد نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہم میں اس کے درمیان جو وقفہ ہے، ہمیں وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پر خوش ہوتے ہوں، تو ہم وہ کام کریں، تب ہماری نمازیں قائم ہوگی۔ اگر دیکھا جائے گا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس میں یہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، بیچ میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان حرام خوری کی طرف یا غیبت کی طرف یا اس طرح چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو جس سے وہ جو آپ نے پڑھی نماز ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال کو رد کیا جائے گا۔ تو یہ اعمال کیسے رد ہوتے ہیں؟ یہ اعمال اسی طرح ہوتے ہیں، ہم اعمال تو کرتے ہیں مگر وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ضائع اسی طرح ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنی نمازوں کی پابندگی کریں، اور ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ان لوگوں کے لیے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری شفاعت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ہماری شفاعت سے دور ہوگا اور ہماری شفاعت اس کے پاس پہنچ نہیں پائے گی۔ تو ناظرین، ہمارے اعمال تو اللہ درست کرے، مگر کم از کم ہم اپنی نمازوں کو تو درست کریں، اپنی نمازوں کو صحیح قائم کریں اور پابندگی سے اور صحیح دھیان سے اور عاجزی سے پڑھیں، تو یقین جانیں کہ ہمارے اندر سے کافی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دور ہو جائے گی، اور ہم اس طرح بالکل صاف ہو سکتے ہیں جس طرح بالکل صاف آئینہ اور صاف شفاف پانی۔ تو اس کی شرطیں یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو دھیان سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور خوشنودی سے پڑھیں، عاجزی سے پڑھیں۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے نا، یہ ہے ہماری قبر میں پہلا سوال ہی نماز کا ہے۔ جو ہمارا پہلا سوال ہی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، یا وہ ہم نے نہیں کیا، یا ہم نے وہ صحیح ٹائم پر یا پابندگی سے ادا نہیں کیا ہے، اور ہم نے اس کو بھاگ کے پڑھا اور ادھر ادھر ہو گئے، تو اس نماز کو رد کیا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، شفاعت سے دور ہو جائیں گے، تو پھر قبر میں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے اعمال اللہ درست کرے، اور قبر میں ہماری شفاعت میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اگر نہیں پہنچی تو یقین جانو کہ کیا انجام ہوگا، آپ بہتر جانتے ہوں گے میرے اشارہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی اور صحیح معنوں میں اس کو ادا کرنے کی اور اس پر قائم رہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے،
تو میرے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں پہ اپنی کرم نوازی عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔